اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو امیہ کی قبر پر 2 پتھر کیا پڑ گئے، دنیا کے آدھے مولوی ہی مر گئے، تمہارے ضمیر ہی مر چکے ہیں، ایمان ہی برباد ہو چکے ہیں، تمہیں ہندا کے بچوں کی غیرت آ گئی، تمہیں سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد کی غیرت نہ آئی۔ جانتے ہو ہندا کون ہے؟ کہ جس نے رسول خدا کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، خون پیا تھا اور بدن کے اعضاء کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں پہن۔ رسول خدا نے اس ہندا پر لعنت کی تھی کہ اللہ لعنت کرے لمبے ناخن والی بدکارہ ہندا پر، کہ جس نے میرے چچا کے جگر کو چبایا، خون کو پیا اور بدن کے اعضاء کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں پہنا۔ رسول خدا کی لعنت ہے اس پہ، اور تاریخ میں جگر ہارا کہلاتی ہے وہ جو رسول اللہ کا خون، کیا امیر حمزہ کا خون رسول کا خون نہیں تھا؟ رسول کا خون پی کر جو بچے اس نے جنے ہوں گے، کیا وہ حلال زادے ہوں گے؟ نہیں، حرام زادے تھے۔ اور ان کی غیرت آ گئی کہ ان کی قبروں پر جو ہے وہ کنکر مار دیے گئے، پتھر مار دیے گئے۔ اس وقت غیرت نہ آئی کہ جب یہی ملعون تھا اور اس نے جو ہے وہ 70 سال خود بھی علی اولاد علی کو گالیاں دی، اور 70,000 ممبروں سے اپنے خریدے ہوئے حرام کے پیسوں سے خریدے ہوئے خطبہ کو بھی کہا کہ علی اولاد علی پر سب و شتم کرو اور گالیاں دو، معاذ اللہ۔ رسول خدا نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی، جس نے علی سے جنگ کی، علی سے دشمنی رکھی، اس نے مجھ محمد سے دشمنی اور جنگ کی۔ اس وقت غیرت نہ آئی تمہارے لیے؟ ہاں، شجرہ حبیثہ کی غیرت تمہیں آ گئی۔ یاد رکھو، آل نبی کے دشمنوں کے پاس غیرت نام کی چیز نہیں ہے۔ میں تو غیرت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں نا، اور جو آل نبی کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کے پاس بھی غیرت نہیں ہوتی۔ غیرت تو مقدس چیز ہے، یہ کبھی بھی ظالم اور قاتلوں کے پاس نہیں ہوتی، اور ظالم اور قاتلوں کا جو طرفدار ہو اس کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت تمہارے بڑے مر گئے تھے کہ جب آل سعود نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کا روزہ گرا دیا تھا، منہدم کر دیا تھا، بلڈوز کر دیا تھا۔ قبروں کو توڑنا ہندا کی جو ہے وہ سنت ہے، ہندا کی عادت ہے قبروں کو توڑنا، اور قبروں کو بنانا جو ہے یہ رسول آل رسول کی سنت ہے۔ اس وقت تمہارے بڑے مر گئے تھے، ایک مذمتی بیان بھی جاری نہ کر سکے، روکنا تو بڑی دور کی بات۔ اور آج بھی 8 شوال آتی ہے تو آپ سارے گنگ ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ رسول کی بیٹی کی قبر پر بلڈوز کر دیا گیا، توڑ دی گئی، اور اتنا سنسان کر دیا گیا کہ پہرے لگا دیے گئے۔ ابھی بھی تمہاری زبانوں پر منافق مولویوں ایک لفظ نہیں آتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے رسول کی بیٹی کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، پر تم کیا بولو گے؟ تم جن کو مانتے ہو انہوں نے آل رسول کا حق بھی چھینا، سیدہ کو شہید بھی کیا، اور پھر آل رسول کو شہید بھی کیا، امیر المومنین سے جنگیں کی، اور تمہارے منہ پہ کبھی یہ نہیں آئے گا، کیونکہ رسول نے فرمایا الحق مع علی جن، حق علی کے ساتھ ہے۔ تم مر جاؤ گے یہ بتاتے ہوئے کہ علی علیہ السلام سے صلوات اللہ سے جنگیں کس نے کی تھی؟ جنگ صفین کس نے کی تھی؟ جنگ جمل کس نے کی تھی؟ جنگ نہروان کس نے کی تھی؟ کوئی یہودی عیسائی نہیں تھے، منافقین تھے۔ یہ بتاتے ہوئے مر جاتے ہو۔ تم کبھی بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ تم نے جو ہے وہ جھوٹا لبادہ اڑا ہوا ہے کہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ نہیں نہیں، رسول نے فرما دیا تھا من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، اور تم منافق ہو، بغض رکھتے ہو آل نبی کا۔ اس کا جو ہے وہ مدلل ثبوت یہ ہے کہ تم آل نبی کے دشمنوں کی طرفداری کرتے ہو۔ 2 پتھر پڑ گئے، تم مرنے لگ گئے کہ بنو امیہ بنو امیہ۔ تم نے جو ہے وہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، محمد و آل محمد کا کلمہ پڑھا ہے، یا بنو امیہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ اتنی طرفداریاں حرامیوں کی، ظالموں کی، قاتلوں کی۔ اور اب رہی بات یہ کہ ابھی 8 شوال آتی ہے تو تم کیا کوئی بیان دیتے ہو کہ بی بی کا روزہ تعمیر کرنا چاہیے، تعمیر ہونا چاہیے؟ نہیں، ضمیر مر چکے ہیں، میں نے جیسے بتایا۔ غیرت تو ہے ہی نہیں تم لوگوں میں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ آل نبی کے دشمنوں کا ساتھ دے کے خود کو دین کا ٹھیکیدار بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، جواب دو، اس کا جواب دو بھی، اور اگر ہمت ہے نا تو یہ بات کر کے دکھاؤ۔ یہ 2 پتھر پڑ گئے تو تم مرنے لگ گئے جیسے تمہارے سروں پہ پتھر پڑے ہوں۔
ہاں، پر یہ بات یاد رکھو کہ یہ پتھر بھی نہیں روک سکو گے، بنو امیہ کی قبروں پہ پتھر پڑتے رہیں گے۔ اور رہی بات لعنت کی، تو تم کیسے مومنین کو روک پاؤ گے، ملائکہ کو روک پاؤ گے ظالمین پر لعنت کرنے سے؟ اگر ہمت ہے اتنی ہی اور اتنے ہی سگے ہو بنو امیہ کی اولادو، تو پھر اللہ جو فرشتوں کے ساتھ مل کے بنو امیہ کی قبروں پہ پھٹکار اور لعنت برسا رہا ہے، تو اس کو روک کے دکھاؤ نا۔